اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 13 رجب المرجب، ظہور پر نور امام علی علیہ السلام تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو۔ پاک معصومین علیہ السلام کا ظہور و نزول ہوتا ہے، ولادت نہیں۔ قرآن و حدیث سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لہذا اللہ اور رسول اور اس نور پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، نور سے مراد قیامت تک ہم ائمہ آل محمد ہی ہیں۔ با خدا ہم ہی وہ نور ہیں جن کو نازل کیا گیا، اور ہم ہی آسمانوں اور زمین میں اللہ کا نور ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان کو وہی لباس پہنایا جو لباس لوگ پہنتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 9۔ پاک معصومین علیہ السلام کا ظاہر بشری ہے اور باطن اللہ کی طرف منسوب اور مربوط ہیں۔ لوگوں کے درمیان لوگوں کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ تفسیر کمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، زمین کا رب زمین کا امام ہے، اور فرمایا کہ جب قائم آل محمد آ جائیں گے تو اس وقت زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے اور اندھیرا جاتا رہے گا۔ ما سوا اس کے نہیں کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ سورہ یاسین۔ فرمانے سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام، خدا تعالیٰ نے معصومین علیہ السلام کو اپنے نور عظمت سے نازل کیا ہے اور اپنے امور مملکت کی سرپرستی ان کے سپرد کی ہے۔ وہ خدا کے پوشیدہ راز پروردگار کے مقرب اولیاء جو کاف اور نون کے درمیان ظاہر ہوئے، بلکہ خود کاف و نون ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں اور اس کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مناقب اہل بیت۔ جب فرشتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دیکھا تو کہنے لگے، یہ کس کا نور ہے جو ہمارے پروردگار کے نور کی مانند ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مناقب اہل بیت جلد اول۔ فرمانے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہ نے پاک بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا۔ جب آپ کا نور چمکا تو آسمان و زمین روشن ہو گئے۔ آپ کے نور کی روشنی سے ملائکہ کی بصارت جواب دے گی اور ملائکہ سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے معبود و سردار، یہ نور کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ یہ میرے نور سے نور ہے، میں نے اسے اپنی عظمت سے خلق کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا نور اللہ کے نور سے اس طرح صادر ہوتا ہے جس طرح آفتاب سے اس کی شعاعیں صادر ہوتی ہیں۔ فرمانے امیر المومنین علی علیہ السلام میں اللہ نے اپنے راز کو امام میں رکھ دیا اور اس کی زبان
پر خود اللہ بولتا ہے۔ بس امام معصوم ہے مگر لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، ہم نے اس پوری گفتگو میں اپنی رائے آپ سے شیئر نہیں کی بلکہ قرآن و حدیث شیئر کی ہے، اور اس تمام سے ثابت ہوتا ہے کہ پاک معصومین علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، ولادت نہیں۔ اللہ کا حلال قیامت تک حلال ہے اور حرام قیامت تک حرام ہے۔ اب ممبروں پر جو تم چاہو اپنی رائے سے کہو، کیونکہ اپنی رائے کو قرآن و حدیث کے مقابلہ پر لانے کی جرم میں روز حشر سوال ہوگا۔ یہ جان لو کہ دین میں رائے شرک ہے۔ فرمان معصومین علیہ السلام ہے، ادنا شرک یہ ہے کہ آدمی کوئی نئی رائے ایجاد کرے اور پھر اس پر اپنی دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھے۔ فرمان امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اے جابر، جب تمہارے پاس ہمارے فضائل و کمالات کے متعلق کوئی حدیث پہنچے اور تمہارا دل اس کو نرمی سے مان لے تو خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر نہ مانے تو اس کے علم کو ہمارے سپرد کرو، اور ایسا نہ کہو کہ یہ حدیث کیوں کر اور کیسے ہو سکتی ہے۔ ایسا کہنا بخدا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالم و زاہدوں کو اپنا خدا بنا ڈالا۔ اگر وہ علماء اپنی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تو لوگ ہرگز اس کو قبول نہ کرتے، بلکہ ان علماء نے خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ لوگوں نے اس کو مان کر لاشعوری طور پر خدا کے بجائے ان کی اطاعت کر کے ان کی عبادت کی، اور خود جو یہ سب جان کر بھی نہیں مانیں گے ان کے لیے فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، خدا کہتا ہے جہالت آنکھوں کو اندھا نہیں کرتی بلکہ وہ ان دلوں کو اندھا بنا دیتی ہے جو سینوں کے اندر ہیں۔ کیوں کر ہدایت پائے گا وہ جس نے سمجھا نہیں، اور کیوں کر سمجھے گا وہ جس نے غور نہیں کیا۔ اصول کافی کتاب حجت باب نمبر 7۔